پاکستان نے جو آج رسپانس ان گیدڑ بھپکیوں کا دیا ہے جو ہالو تھریٹس تھے جن کی کوئی لیگل پولیٹیکل سوشل یا کسی قسم کی کوئی انٹرنیشنل قسم کی بھی کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، پاکستان نے جو آج رسپانس دیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اٹ واز 2 notches ہائر. ہم نے 2 گنا بڑھ کے اس کا جواب دیا ہے. آپ اپنا جہاز گزارے نا ایئر اسپیس میں سے، ایئر اسپیس بند ہے آپ کے لیے، آپ کو جو کاسٹ پڑے گا ملینز آف ڈالرز کا، آپ کی ایئر لائن سفر کرے گی، آپ کی اکانومی سفر کرے گی. ٹریڈ کے حوالے سے جو ٹوٹل بندش ہے ایون تھرو اینی تھرڈ اسٹیٹ، انڈیا سے ڈائریکٹ تو سوال ہی پیدا نہیں نہ ہوتا، کسی اور ملک کے تھرو بھی انڈیا سے ٹریڈ مکمل طور پہ بند ہے. تو آپ کی اکانومی کو اب اس کی ہٹ پڑے گی، آپ کو یہ ہٹ لینا پڑے گی. آپ کی صرف باتیں تھیں اور آپ کا صرف ریٹرک تھا. اور میں انڈین میڈیا دیکھ رہا تھا، ہمارے کچھ یہاں سے پاکستانی جرنلسٹ نے، میں ان کو بھی بطور انفارمیشن منسٹر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جنہوں نے انڈین میڈیا پہ جا کے پاکستان کے کیس کو ایڈوکیٹ کیا، لاجیکلی کیا، ریزننگ کے ساتھ کیا، اور ان کے پاس صرف اونچی آواز ہے اور گدڑ بھپکیاں ہیں اور ایمٹی تھریٹس ہیں. اور میں یہ دیکھیں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ بات پوری دنیا کو پتہ ہے، انڈیا ٹیررزم کو یوز کرتا رہا ہے وکٹم بننے کے لیے. بھائی ہم فرنٹ لائن اسٹیٹ ہیں ٹیررزم کے خلاف، آپ ایکسپوز ہو چکے، پوری دنیا جان چکی ہے کہ آپ ٹیررزم کو جو ہے وہ سپانسر کرتے ہیں پاکستان کے اندر. خواجہ صاحب نے کلبھوشن کی بات کی، ہمارے پاس کریڈیبل ایویڈنس، لیگل ایویڈنس موجود ہے آپ کے خلاف کہ آپ سپانسر کرتے ہیں ٹیررزم کو، اور آج آپ ٹیررزم کو یوز کر رہے ہیں اپنے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. تو ہم نے آپ کا جو حساب برابر کیا ہے سود سمیت آج تھرو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، وہ بھرپور طریقے سے کیا ہے. اور نریٹو کی وار دوبارہ جس طرح پلوامہ میں جیتے تھے، آج بھی پاکستان نے نریٹو کی وار میں بھی سبقت حاصل کی ہے، اور یہ ہالو تھریٹس جو ہیں یہ پوری طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں. نہیں بس سر ساری بات ہو گئی ہے، لیگل ڈومین پہ بھی اٹارنی جنرل صاحب نے بتا دیا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایون جنگوں میں بھی وہ کبھی سسپینشن کی پروویژن ہی نہیں ہے، تو شاید اسی وجہ سے اس کو سبجیکٹ میٹر نہیں بنایا گیا. اور آج بھی سیکیورٹی کمیٹی کا جو میجر کنسرن تھا وہ ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا کہ آپ اپنے سیکیورٹی لیپسز ناکام آپ ہوئے ہیں اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے میں، وہ بغیر کسی ٹینجیبل ایڈمیزیبل ایویڈنس کے آپ وہ اپنے سے ذمہ داری اتار کے کسی کو نہیں دے سکتے. نہ اس کی اجازت انٹرنیشنل لاء میں ہے، نہ یہ نارمز ہیں انٹرنیشنل. اور دوسرا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مقدس معاہدہ ہے، اور ہم آخری حد تک جائیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے. اس میں کسٹمری لاء بھی ہمیں سپورٹ دیتا ہے، وینا کنونشن کے تحت بھی وہ نہیں اس کو چھوڑ سکتے، اور وہ معاہدہ بذات خود بھی یہ پرووائڈ کرتا ہے. یہی ہمارا ریزالو ہے. سوال کوشچن آنسر شروع کرنے سے پہلے 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں. ایک تو یہ ہے کہ فارن آفس انڈین ہائی کمیشن والوں کو کرے گا سمن، اور جو فیصلے ہوئے ہیں وہ آج ہی ان کو ڈیمارش کے ذریعے وہ کنوے کر دیے جائیں گے. نمبر 1. نمبر 2، ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ سنڈے اور منڈے 27-28 کو بنگلہ دیش کا میرا آفیشیل وزٹ تھا، 19 اپریل کو ایک دن کا کابل کا وزٹ تھا، تو اس کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو کچھ ڈیلے کیا جائے تاکہ ہم پوری طرح تیار یہاں بیٹھے ہوں کہ اگر جو قسم کا زبانی ڈپلومیٹک جو بھی ہوگا ہم اس جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کا جواب دے سکیں. تو ابھی میری جو وزٹ ہے سنڈے اور منڈے کی، وہ ہم بنگلہ دیش کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے لیے کہ وہ اس کو نئی ڈیٹس ہم طے کریں گے. بہت شکریہ. منسٹر صاحب یہ بتائیے کہ کل جب انڈیا نے کل رات اناؤنسمنٹ کی انیکشنز کی، کیا اس سے پہلے پاکستان کو اس کے بارے میں انٹیمیٹ کیا گیا؟ کیا کوئی وضاحت مانگی گئی؟ کیا کوئی اطلاع پاکستان کو دی گئی؟ دوسرا آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ انڈیا نے پاکستانی ہائی کمیشن جو ہے دہلی میں اس کی سیکیورٹی وڈرا کر لی ہے، اور پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کیا کسی دنیا کے ملک نے انڈیا نے جو اب تک سٹیپ لیے ہیں، کیا انڈیا کی سپورٹ کا اعلان کیا ہے یا پاکستان کو اس کے بارے میں آگاہ کیا ہے؟ اور وزیر دفاع صاحب یہ آپ بتانا پسند کریں گے کہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ کل پاکستان نے ایک میزائل ٹیسٹ کیا ہے کل رات کو، کیا یہ بات درست ہے؟ اور دوسرا، انڈین نیول نے، انڈیا کی نیوی نے پاکستان کے جو واٹرز ہیں ان کے قریب اپنی ایکسرسائز شروع کی ہیں. میں آپ کا اس پہ کمنٹ چاہتا ہوں. جی، جہاں تک آپ نے مجھے سوال کیا ہے سیکیورٹی ودرول کا، اگر انہوں نے کی ہے تو دیکھیں یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے، اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے.
قوم کی جو ترجمانی کرتے ہوئے اگر ہم اتنا جواب جتنا کم دیے منیمم ہے، تو اس لیے صالح ظفر صاحب یہ تو آپ بالکل تسلی رکھیں کہ جو وہ ہمارے ساتھ کریں گے ان کے ساتھ ہوگا. اور دوسرا میں نے گنوا دیا کہ ہم نے ایکسٹرا کیا آج فیصلے کیے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ کیا ان کے اس قدم پہ کوئی ہے، اس کے حوالے سے تو کوئی سائڈ نہیں لے رہا، کیونکہ جو ساری ڈسکشن ہے وہ جو واقعہ ہوا ہے جموں اینڈ کشمیر میں انڈین ہیلڈ انلیگلی آکوپائڈ، اس کے حوالے سے ساری دنیا نے بالکل سٹیٹمنٹس دی ہیں. وہ ہمارے بہت ہی قریبی دوستوں نے بھی دی ہیں، چائنا نے بھی دی ہے، ترکی نے بھی دی ہے، سب نے دی ہے، ہم نے بھی دی ہے. ورڈ کا جو ہے ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم کیا چوز کریں، کیونکہ یہ ہم نے یہ نہیں کہا، وہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ تو فریڈم فائٹرز بھی ہو سکتے ہیں، وی ڈونٹ نو کہ کون ہے. تو ہم نے کوئی کسی قسم کی بالکل آنیسٹی کے ساتھ سٹیٹمنٹ دی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی فیلئر کو اور اپنی سیاست کو جو انٹرنل ہے اور اپنے ذاتی عزائم جو ان کے اندرونی ہیں اس کا حوالہ کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر یہ جو انڈائریکٹلی پاکستان کی طرف یہ معاملے کو اس کی طرف اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے. جی آپ کا دفاع کا سوال کہ کوئی ہم نے ٹرائی کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے ہماری میزائل کی الحمدللہ کیپیبلٹی جو ہے وہ بڑی قابل فخر ہے، قوم کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور جتنی بھی ہم میزائلز میں یا ادروائز جو ہے جو ٹیکنالوجی ہے، ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو ہم کو ترقی کر رہے ہیں یا نئے تجربات کر رہے ہیں یا آئندہ مستقبل میں ہم کچھ کریں گے، اس میں وہ ہماری دفاعی جو صلاحیتیں ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے ہمیں حق بنتا ہے اور ہم کرتے رہیں گے. خصوصاً جب ہندوستان جیسا دشمن نیکسٹ ڈور ہو، جو ایسٹرن بارڈر تو ہمارا انسیکیور ہے ہی وہ روایتی طور پہ، لیکن ہمارے ویسٹرن بارڈرز کے اوپر بھی انہوں نے BLA اور TTP جیسے لوگوں کو مسلح کیا ہوا ہے اور ان کی امداد کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں ہمارے یہ تجربات بھی جاری رہیں گے اور نئی سے نئی جو ایکوپمنٹ جو ہے وہ بھی ہم جو ہے انشاءاللہ تعالی حاصل بھی کرتے رہیں گے اور اپنے وسائل سے ان کو بناتے بھی رہیں گے. بہت بہت شکریہ. سر یہ بتائیے تھینک یو ویری مچ سر. جی وہ نیول ایکسرسائز جی یہ جو ڈیفنس منسٹر فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ریجنل سیکیورٹی اور بیلنس کے لیے بھی جو کچھ کیا ہے تاریخ نے ثابت کیا ہے کہ 28 مئی کو جب 1998 میں میاں نواز شریف صاحب نے دھماکے کیے تھے تو دنیا نے جو مغربی ممالک تھے ہم پہ پابندیاں لگائیں تھیں بڑی سخت قسم کی، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ 9/11 کے بعد اس جو ڈیٹرنس تھا اللہ کے فضل و کرم سے کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھیں. یہی حال ہمارے میزائل پروگرام کا ہے اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل کیپیبلٹی دی ہے. ہم کسی بھی جو خدا نہ خواستہ ایڈونچر ہو اس کا دفاعی جو ہے پروسیس اس کو بڑی میننگ فل طریقے سے جواب دے سکتے ہیں. جہاں تک ایکسرسائز کا تعلق ہے ہمارے وہ کوئی آفیشیل کنفرمیشن نہیں ہے، لیکن میں پتہ ضرور کروں گا، پھر I will make the press know. تھینک یو سر. السلام علیکم سر. سائمہ شبیر فرام عرب نیوز. سر میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی کوشش کی یا اس قسم کی کوئی حرکت بھی ہوئی تو پاکستان اس کا فل فورس کے ساتھ جواب دے گا. اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں. کیا پاکستان اٹیک کر سکتا ہے انڈیا پہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا یا اس کو ڈائیورٹ کیا گیا؟ تھینک یو. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہم نے بھائی ان کا جواب دے دوں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے کیٹیگورک لکھا ہے، میں اعلامیہ کو میں نے ریپیٹ نہیں کیا، کو آپ کو کاپیز پہنچ چکی ہیں پوری پریس کے ساتھ. ہم نے ایڈوانس اس کو فوری طور پر ریلیز کر دیا. اٹ ول ٹینٹاماؤنٹ ٹو این ایکٹ آف وار. دیکھیے 240 ملین لوگوں پانی کی ضرورت ہے، وہ آپ نہیں روک سکتے، اور وہ اپر ریپیرین ہے، ہم لوور ریپیرین ہیں. اور یہ غالباً ایک واحد معاہدہ ہے، معاہدے کی ڈسکشن میں جائے بغیر 60s میں جو ہوا، یہ ایک واحد معاہدہ جس میں ہم نے اپنے دریا کھو دیے. تو یہ پانی کی ڈسٹریبیوشن کا معاہدہ نہیں، اس سے بیونڈ تھا، وہ ہو گیا، ماضی ہے. لیکن اس کے اوپر اس میں کسی قسم کی انکروچمنٹ، سسپینشن، ہمارے پانی کا رکاؤ ول ناٹ بی ایکسیپٹیبل. اسی لیے ورڈز یوز کیے گئے ہیں آج کے اعلامیے میں کہ
It tantamount to be an act of war. تو باقی آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہمیں ایکشن لینے ہوں گے وہ we are prepared for that, including abeyance of our bilateral معاہدہ like Simla. Sir, this is Awais Kiani, sir, 24 News اسلام آباد. ہم نے پہلے سنا تھا کہ مستقبل کی جو جنگیں ہوں گی وہ پانی پہ ہوں گی, اور بھارت جو آبی جاریت کر رہا ہے اس کو کوئی 2-3 سال ہو گئے بڑے شدت سے وہ کر رہا ہے. اب جو مقبوضہ کشمیر میں جو واقعہ آیا ہے اس کی بیس پر جو سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے جو چیزیں ہوئی ہیں, اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو آج واضح طور پر بتا دیا گیا کہ جی جو پانی جو ہے وہ ہمارا سب سے پرائم مقصد ہے. تو اس معاملے پر جو انڈس واٹر کمشنر کے حوالے سے جو لیٹر بھی لکھے جائیں گے اور اس کے بعد جو چیزیں ہوں گی وہ تو آپ بتا رہے ہیں, کیا چائنا کو بھی اس پہ آن بورڈ آپ لوگ لے رہے ہیں, ہمارا جو پڑوسی جو دوست ملک ہے, کہ اگر یہ بھارت ہمارے ساتھ آبی جاریت کر رہا ہے تو وہ کیا ہمیں ہیلپ آؤٹ کرے گا؟ اور سیکنڈلی سر, ہم اپنے ملک میں آبی ذخائر کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوئی آبی ذخائر کے حوالے سے کوئی اقدام شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ریزسٹنس آ جاتی ہے, تمام تر معاملات ہیں. اس پہ ہمارا فیوچر کیا ہے اور دوست ممالک کے ساتھ آپ لوگ کیا اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں, جہاں تک دوستوں آپ نے کہا کہ چائنا کیا ہماری مدد کرے گا, ان چیزوں کو نپٹنے کے لیے الحمدللہ پاکستان کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ڈپلومیٹکلی چونکہ اپنے دوست سے ان کو کانفرنس میں لیں گے اور لے رہے ہیں, ان سب کو جو ہمارے قریبی دوست ہیں ان کو ہم کانفرنس میں لیں گے, جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان سے شیئر کریں گے. اور یہ معمولی چیزیں ابھی دیکھیں, یو ایس ایران کی مفاہمت مسقط کر رہا ہے. آپ نے دیکھا عمان نے کی مسقط میں میٹنگ ہوئی, روم میں ہوئی. ہم فارن آفس چیزیں زیادہ پبلک میں نہیں جاتی اور نہ ہی جانی چاہیے, لیکن میں ان دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں ان سے رابطے میں ہوں اور وہ ہمیں کانفرنس میں لے رہے ہیں کہ پہلے میں کیا ہوا, دوسرے میں کیا ہوا. تو ہم بھی اسی طرح اپنے دوستوں کو اپنا کانفرنس میں لیں گے, لیکن ہم ڈپینڈنٹ نہیں ہیں کہ اگر کوئی ہماری مدد کرے گا تو ہم یہ معاملات ہینڈل کر سکیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے اور عوام کی طاقت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے, انشاءاللہ پاکستان ہر طرح پریپیئرڈ ہے. تو اس سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے ہمیشہ امن سلامتی کی بات کی ہے. پاکستان نے ہمیشہ ملٹی لیٹرل فورمز پہ ہر جگہ پہ اس کو پروموٹ کیا ہے, اور انشاءاللہ اسی پالیسی عمل جی. کوشچن از ٹو اٹارنی جنرل صاحب. دس از متین حیدر. مائی کوشچن از فرسٹ ٹو اٹارنی جنرل. Mr. Attorney General, as Deputy Prime Minister said, it is an extraordinary violation by India, this suspending the Indus Water Treaty. World Bank is grantor. So legally, are you taking up this matter with the World Bank so that they might know that what India is doing? And to Deputy Prime Minister, what other international diplomatic forums we can explore and we can inform, including we are currently sitting in United Nations Security Council. So are we taking P5 ambassadors in Islamabad into confidence? Because back in 1999, when Kargil war was there was a very serious threat from India of attacking our nuclear installations. So keeping in view any possible adventurism from India, which is likely, keeping in view Indian Prime Minister's speech today in Bihar, so what diplomatic preparations we are making? Are we taking our P5 countries into confidence? We are taking it in the UN Security Council. Thank you. دیکھیں, جہاں تک ٹریٹی کا تعلق ہے, یہ ورلڈ بینک از فلی اویئر. اور جیسے وزیر دفاع صاحب نے فرمایا کہ یہ کچھ عرصے سے یہ آلریڈی شٹلنگ ہو رہی ہے, یہ آج سے نہیں ہے. سوال آتے ہیں, جواب جاتے ہیں, تو دیٹ کمیونیکیشن از آن اینڈ ورلڈ بینک از آبویسلی ایز پر ٹریٹی انوالوڈ. سو دیر از نتھنگ نیو. جہاں تک یہ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, آئی ایم شیور دے وڈ ہیو سین اٹ, وی ول آلسو فارملی انفارم دیم, دے آر بینگ انفارمڈ. ورلڈ بینک, جہاں تک آپ نے دوسرے سوال کیے کہ کیا ہم یو این سیکورٹی کونسل اور جو دوسرے دوست ہیں, بالکل ایوری باڈی ول بی ٹیکن. آپ دیکھیں نا, یہ پرسوں رات سے جو ڈیولپمنٹس ہیں تو ان کی تو کل شام کو یہ اسٹیٹمنٹ آئی ہے. آج ہم نے آبویسلی آج صبح ہی قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کی ہے, فیصلوں کا پہلے جواب دیا. ایوری تھنگ از ان سیکوینس, دیر از نو پش بٹن کہ ہر چیز ہو جائے, لیکن ایوری تھنگ ول بی ڈن انشاءاللہ. یو آر ان سیف ہینڈس. میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی, صرف یہ کہ جو ایک سیکنڈ میں صرف ایک بات ضروری بات. سیکورٹی کونسل اسٹینڈز انفارمڈ, کیونکہ جو واقعہ ہوا اس حوالے سے میں نے ابھی آپ کو بتایا شروع میں کہ یو ایس ہیز آلریڈی فلوٹیڈ اے ریزولوشن
اور آبویسلی وہ 15 ممبرز نے ریزولوشن پاس کرنی ہے. ہم نے 2 اس میں چینجز پرپوز کی ہیں, اور یہ جو ڈیولپمنٹ کل رات کی ہے اس کے بعد تو ابھی جاگے گا سیکورٹی کونسل کا عملہ, تو پھر پتہ چلے گا وہ کیا کہتے ہیں. لیکن ابھی پاکستان کا نام لے کے یہ بھی ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے, بھی اور رسپانسبل پیپل, پاکستان کا نام لے کے کوئی بات نہیں کی گئی, اشارہ و کناؤ میں بات ہو رہی ہے. لیکن چونکہ انہوں نے کچھ فیصلے کیے ہیں, فیصلوں کا جواب دے دیا گیا ہے. جب اگر ڈائریکٹلی کو اٹیک ہوگا تو اس سے بھی بھرپور, بلکہ وہ ترکی میں ہوگا, ان کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. میں صرف یہ ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو دہشت بات سن لینا, ایک سیکنڈ میں ایک امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا تحمل کر لیں, کہ جو دہشت گردوں کے خلاف ہمیں حال ہی میں کامیابیاں ملی ہیں, اور ہماری فوج اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف ایک کامیابی سے وہ نمٹ بھی رہے ہیں, اور کامیابیاں ہمیں مل رہی ہیں کیونکہ بھارت سپانسر کر رہا ہے ٹیررزم کو بلوچستان اور کے پی کے اندر. ان کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی, تو ہمارے ویسٹرن بارڈرز پہ اور ویسٹرن ہمارے ریجن کے اندر جو جنگ لڑی جا رہی ہے اور جس طریقے سے آپریشنز ہو رہے ہیں, اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے بھی یہ ایک انہوں نے اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا. سر ایک منٹ, خواجہ صاحب آپ یہ بتا کر لیں یار. علا نور وزیر ہوں, مشرق پشاور گروپ سے. سندھ طاس معاہدے پر آپ لوگوں نے یہاں پہ پریس کانفرنس میں بات کی کہ ہم آخری حد تک جائیں گے, وہ آخری حد کیا ہے؟ کیا جنگ کریں گے انڈیا کے ساتھ؟ آپ میرا حل سن نہیں رہے, یا تو اور دوسرا میں نے 3 دفعہ تو ایکسپلین وزیر دفاع صاحب سے میرا ٹی ٹی پی کے حوالے سے سوال ہے کہ ٹی ٹی پی افغانستان سے مطلب کس راستے سے آتے ہیں؟ کیا ہماری سیکیورٹی فورسز جو بارڈر کی مینجمنٹ ہے کیا اس میں ناکام ہے؟ اس کا سپلیمنٹ سر لے لیں, جو سندھ طاس معاہدہ ہے پانی کے معاملے میں اس میں زیادہ ہے, لیکن جو معاہدے میں نہیں ہے, جو گندا کیمیکل ملا آلودہ پانی جو آ رہا ہے, جو پاکستان کو بھی تباہ کر رہا ہے, پاکستان کی فصلوں کو بھی, انسانوں کو بھی, اس کو تو آپ روک سکتے ہیں, وہ تو کسی معاہدے کا حصہ نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ نہیں